اسکیم 33 کے اندر اس وقت کیا اسکیم چل رہا ہے؟ کراچی کی سب سے بڑی رہائشی اسکیم جس میں اسکیم اور فراڈز کی بھرمار ہے۔ یہ اسکیم اور فراڈز کس طرح کیے جاتے ہیں اور معصوم شہریوں سے ان کی جمع پونجی کس طرح چھینی جاتی ہے؟ آپ لوگوں کو اسکیم 33 میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیا ہے حقیقت، کیا ہے سچائی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم ویئرز، میرا نام حسام الدین ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پراپ ٹیک پاکستان۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ویئرز، امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اسکیم آف اسکیم 33۔ اسکیم 33 کے اندر کیا اسکیم چل رہا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے، کس طرح لوگوں سے پیسہ نکلوایا جا رہا ہے۔ اسکیم 33 کراچی کی ایک بڑی رہائشی اسکیم ہے، ریزیڈینشل اسکیم ہے، جو کہ 26,000 ایکڑ پر موجود ہے اور اس کے اندر تقریباً 300 سے بھی زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز، کوآپریٹیو سوسائٹیز موجود ہیں۔ بیسیکلی تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو کوآپریٹیو سوسائٹی کا ایک کانسیپٹ بتاتا ہوں اور اس کے بعد آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو کیا احتیاط برتنی چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات ہم لوگوں کے پاس بس ایک پیسہ ہوتا ہے اور بس ہم لوگ جاتے ہیں اور اندھا دھند پیسہ انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سوسائٹیز کے اندر پلاٹ کی فائلوں کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ فائل کی ڈبلنگ ہے، کسی اور جو ہے وہ ٹھیکیدار صاحب ہیں، انہوں نے آ کے وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور فلانا کوئی گورنمنٹ کا افسر ہے، اس نے جو ہے وہاں پہ گندی نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ تو تھوڑا سا کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کانسیپٹ کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ممبرس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ بہت سارے ممبرس ہیں، بالفرض ایک سوسائٹی میں 100 پلاٹس ہیں تو وہ اس کے ممبرس ہیں، لیکن کچھ مافیا جو ہے اس کو پرائیویٹ لمیٹڈ قرار دے دیتے ہیں، اس کو پرائیویٹ لمیٹڈ میں کنورٹ کروا لیتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے کچھ کالی بھیڑوں کے ساتھ مل کر، رشوت کھلا کے، تاکہ ان کی منمانی چل سکے، جس سے پیسہ نکلوانا ہے اور پیسہ نکلوا کے اس کو پلاٹ بیچ کر بعد میں اسی سے وہ پلاٹ چھینا جا سکے۔ کیونکہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر آڈٹ بہت ضروری ہوتا ہے، وہ سالانہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوارٹرلی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی قسم کا ایک آڈٹ ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر سالانہ آڈٹ ہوتے ہیں کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر، لیکن جب یہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہو جاتی ہے تو آڈٹ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ دوسرا جو اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے فیس اور چارجز اور دیگر قسم کی ڈیولپمنٹ چارجز لیے جا رہے ہوتے ہیں، انسٹالمنٹس لی جا رہی ہوتی ہیں، ان کی کچی رسیدیں آپ لوگوں کو دی جاتی ہیں جو کہ فیک ہوتی ہیں اور سوسائٹی کے کسی قسم کے ریکارڈ میں شامل نہیں ہو رہی ہوتی سرکاری سطح کے اوپر۔ وہ ایک پرائیویٹ بلڈر کے پاس جا رہا ہوتا ہے اور بلڈر اگر کو بھاگ جائے تو آپ اس کا کیا ہی اکھاڑ لیں گے۔ اگر تو آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کری ہوئی ہے اسکیم 33 کی کسی کوآپریٹیو سوسائٹی کے اندر یا کرنے والے ہیں، تو اس پرچیز سے پہلے جو ہے وہ آپ سوسائٹی آفس میں جائیں، اس سے جا کے اینولی بولیں کہ بھائی ہمیں آڈٹ کی رپورٹ چاہیے کہ اس سوسائٹی کی آڈٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہر سال سالانہ آڈٹ ہوتا ہے اور اس کی رپورٹ جو میٹنگ جو سوسائٹی آفس ہے اس کی میٹنگز کے اندر شیئر کی جاتی ہے۔ ویسے تو اسکیم 33 کے اندر میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں بہت ساری سوسائٹیز جو کہ غیر قانونی ہیں، جن کے اندر لینڈ مافیا، لینڈ گریبرز، قبضہ مافیا کافی سرگرم رہا ہے، بہت سی سرکاری سطح کے اوپر ان کی NOCs، ان کی لیز کینسل کر دی گئی ہیں۔ وہ ویڈیوز بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ مزید اس کے کہ کس بات کی احتیاط آپ لوگوں کو برتنی چاہیے اسکیم 33 کے اندر، سب سے پہلا ہے کہ آپ کو اینولی آڈٹ رپورٹ آپ کو ہر سال مانگنی چاہیے۔ دوسرا ہے کہ سوسائٹیز کے بائی لاز ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ہر میٹنگ کے اندر آواز اٹھانی چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے کہ بھائی ہمیں بائی لاز ہم سے شیئر کیے جائیں۔ اینولی جنرل باڈی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں شمولیت جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، اور اس بات کا خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ کوآپریٹیو سوسائٹی ہی ہے۔ اگر یہ کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ سوسائٹی ہوگی تو اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہمیشہ پے آرڈر کے ذریعے اور کمپیوٹرائز رسید کے ذریعے ہی جو ہے وہ اپنی پیمنٹس کریں سوسائٹی کے آفس کے اندر۔ اور اگر آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنی ہے
تو اس بات کو پریفر کریں کہ وہ سوسائٹی جو کہ کوآپریٹیو سوسائٹی ہے یا کوئی بھی سوسائٹی ہے وہ 1980 یا 1990 سے پہلے سے جو ہے وہ وجود میں آ چکی ہو. کیونکہ آج کل ایک اسکیم یہ بھی چل رہا ہے کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے انویسٹر سے، وہ گئے، انہوں نے جا کے زمین کا چھوٹا ٹکڑا خریدا، اس پہ بورڈ لگایا 10 لاکھ روپے کا پلاٹ، 5,000 روپے ماہانہ قسطیں اور فلانا فلانا فلانا. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے ابھی گلشن رحمان کے اندر بھی اسی طریقے سے گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا ایکشن لیا ہے. اس کے علاوہ جو سائڈ ہے آپ کا جو پلاٹ ہے اس کو فزیکلی جا کے دیکھیں کہ یار وہ کہاں بنا ہوا ہے، وہاں پہ کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی، لوگ رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے ہیں. صرف ایک فائل لے کر اس پہ ڈپینڈ کر کے نہ بیٹھ جایا کریں کہ یار میرے کزن آیا، اس نے مجھے بولا ہے فلانا فائل بک رہی ہے، اس نے اپنا کمیشن رکھ کے آپ کو فائل پہنا دی، اب آپ وہ فائل پورے جہان میں لے کے گھوم رہے ہیں اور پتہ چلا اس پہ تو پہلے سے پلاٹ بنا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ چیز بھی لازمی دیکھیں کہ یار وہ جو فائل ہے یا جو فزیکل پلاٹ ہے اس کے آس پاس کوئی گوٹ تو نہیں بنا ہوا، یا کوئی انکروچمنٹ تو نہیں ہے، یا کوئی کچی آبادی تو نہیں ہے، ورنہ آنے والے وقتوں کے اندر جہاں آپ نے انویسٹمنٹ کری ہے وہ بھی انکروچمنٹ کی نظر ہو سکتا ہے. جہاں اتنا آپ خرچہ کر رہے ہیں فائل کے اوپر، کنسٹرکشن کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر، تو ایک وکیل کو ضرور ہائر کیا کریں جو کہ کنسلٹ کرے آپ کو، اور آپ کے جو دستاویزات ہیں جیسے کہ سوسائٹی کا میپ ہو گیا، NOC ہو گئی، اور اس کے جو دیگر دستاویزات ہیں اس کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو ویریفائی کر سکیں. جہاں اتنا خرچہ ہوتا ہے ریتی، بجری، سیمنٹ، ٹرانسفر فیس، ڈیولپمنٹ چارجز، اور پھر جب چھت ڈل رہی ہوتی ہے تو مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں، پولیس والے آ جاتے ہیں تو ان کو بھی پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہیں تھوڑا بہت خرچہ کر کے، زیادہ خرچہ نہیں ہوتا، بہت تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے، وکیل ضرور ہائر کیا کیجیے. اور اگر آپ کا پلاٹ خالی زمین پر بنا ہوا ہے تو میک شور کریں کہ اس کے اوپر باؤنڈری وال بنائیں، اس کے اوپر جو ہے وہ رہنا شروع کریں یا کسی نہ کسی قسم کی ایکٹیویٹی کریں، ورنہ یہ جعلساز لوگ اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے. ابھی ریسنٹلی اسکیم 33 کے اندر نالے کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جا رہی تھی، جس کے خلاف سندھ اسمبلی کے کوئی رکن ہے فرحان صاحب، انہوں نے اس کے اوپر، مجھے نہیں پتا وہ کون سی پارٹی کے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی کہ نالے کے اوپر یہ اسکیم 33 کے اندر سوسائٹی بنائی جا رہی ہے، اور کل کو یہی ہوگا کہ سوسائٹی بنا کے پھر اس کے اوپر انکروچمنٹ قرار دے کر ہزاروں لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے برباد کر دیے جائیں گے. تو انہوں نے یہ آواز اٹھائی اتھارٹیز کے کانوں میں یہ بات ڈالی، اور اس کے خلاف بہت بڑا ایکشن بھی ہوا ہے. اور ریسنٹلی سندھ ہائی کورٹ اور دیگر قسم کے ایسے آرڈرز بھی جاری ہوئے ہیں کہ 40 سے زیادہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز بلیک لسٹڈ قرار دے دی گئی ہیں، یا ان کے اوپر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ سیل پرچیز کا بین لگا ہوا ہے. تو ویئرس، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آنے والی ویڈیوز میں اور بھی مزید انکشافات ہیں کراچی شہر کے حوالے سے، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے لوگوں سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا.